مفتی صاحب یہ بتائیے کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کمال الدین، حیدرآباد۔ سوال یہ ہے کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو شیشے کے سامنے نماز پڑھنا، اگر شیشے سے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہو، نماز میں دقت اور پریشانی پیدا ہو رہی ہو، خشوع خضوع پیدا نہ ہو رہا ہو، اگر نماز میں کمی آ رہی ہو، نماز میں دل جمعی نہ ہو رہی ہو، شیشے کی وجہ سے نماز میں دل نہ لگ رہا ہو، تو ایسی حالت میں شیشے کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسی حالت میں نماز میں کراہت پیدا ہو جائے گی، تو کراہت سے بچنے کے لیے شیشے پر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دینا چاہیے، یا تو اس سے الگ ہٹ کر نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ سکیں، بس صرف وہی ایک ایسی جگہ ہے شیشے کے سامنے والی، تو ایسی حالت میں شیشے پر کوئی کپڑا ڈال دینا چاہیے تاکہ نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ شیشے سے اس کی نماز میں خلل پیدا نہیں ہو رہا، تو پھر ایسی حالت میں اس کو شیشے کے سامنے نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز بلا کراہت صحیح ہو جائے گی، نماز میں کسی طرح کی کوئی کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ تو سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہو، نماز پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہو، تو شیشے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر نماز میں پریشانی نہ ہو رہی ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیشہ دیکھنا، وضو کرنے کے بعد شیشہ دیکھنا کیسا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ وضو کے بعد شیشہ دیکھتے ہیں، اپنا چہرہ وغیرہ صاف کرتے ہیں شیشے میں دیکھ کر۔ تو وضو کرنے کے بعد شیشہ دیکھنا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ بالکل صاف ہے کہ وضو کرنے کے بعد شیشہ دیکھنے سے وضو قطعاً نہیں ٹوٹے گا۔ شیشہ دیکھنا ناقض وضو نہیں ہے، وضو توڑنے والی چیز نہیں ہے، شیشہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے بالکل 2 اور 4 کی طرح بالکل صاف ہو گیا کہ نہ تو شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی شیشے کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز کے اندر کوئی کراہت آتی ہے، جبکہ نماز پڑھنے میں پریشانی نہ ہو رہی ہو، نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو رہا ہو۔ ہاں، اگر شیشے کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہو تو پھر ایسی حالت میں ہمیں شیشے کے سامنے سے ہٹ کر یا شیشے پر کپڑا ڈال کر نماز پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔